مالک ارض و سما دے مقدس کلام دے وچوں ایک قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں بندہ نا چیز کو حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے جڑا کچھ مالک اساں بیان کروں اندے تے اساں سارے بھراواں کو سنگیاں دوستاں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال دا بے حد و بے حساب اندہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، جیسا کو انسان کو جسم عطا کیتے ہیں، جسمانی آزاری تن اندے نال نعمتہ دیتے نس اور نعمتہ دا بھی شمار نہیں تھی سکتا کہ اور نعمتہ کتنی ہیں۔ اللہ دا قرآن دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تساں ساریاں نعمتہ شمار بھی کرنا چاہو گننا بھی چاہو والوی ساریاں نعمتہ تساں نہیں گن سکتے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دا اندہ تو شمار ہی کوئی نہیں۔ کچھ نعمتیں ہیں جہاں ساری جسم نال انہاں دا تعلق ہے، کچھ نعمتیں ہیں جہاں سارا روح دے نال تعلق ہے، کچھ ایو جہاں بھی اللہ دیاں نعمتیں رحمتیں ہیں جہاں دنیا نال تعلق رکھ جن، کچھ ایو جہاں اللہ دے نعمتیں ہیں جہاں آخرت دے نال تعلق رکھ جن۔ اور مالک تیکو تے میکو جہاں جسم عطا کیتے یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسے جسم کو کدیں نہ کدیں بندے کو گناہ تھی ویندن، ان دی نافرمانی کر باندھے ہیں، ان کو ناراض کر باندھے ہیں، وال انہاں گناہوں کو مٹاون واسطے رب نے سب تو بڑی نعمت سا کو یہ عطا کیتی ہے کہ ان کچھ ایام مخصوص چکیتن، کچھ دیواراں مخصوص چکیتن، کچھ راتی مخصوص چکیتن، کچھ مہینے مخصوص چکیتن، اور اعلان کیتے جرا انہاں دیواراں دے وچ، انہاں راتیاں دے وچ، انہاں مہینہ دے وچ، انہاں ہفتیاں دے وچ سارے کول آوے سی والا اساں انہاں دے گناہاں کو معاف کر چھوڑے سو۔ اور نعمت جتنی وڈی ہوئے بندے کو اتنا ہی ہوندہ شکر بھی اتنا وڈا ادا کرنا چاہیے۔ آج کل فصلوں دا موسم ہے نا، اساں دعا منگدے مالک ساری جتنا فصلاں ہیں کھڑیاں تھیاں تیری ناگہانی کوئی یہ جی ہوا، کوئی یہ جی بارش دا جھونکا نہ ہو جائے جرا سارے فصلیں تباہ کر چھوڑے۔ اسا خوش بیٹھے ہیں کہ چند دیوارہ بعد، مہینے بعد، سوا مہینے بعد، 15 دیوارہ بعد، 20 دیوارہ بعد اللہ دی ایک بہت وڈی نعمت تیرے تو میرے کو لاوان والی ہے۔ کیڑی نعمت ہے؟ وہ نعمت اسا گندم کو کڑک کو سمجھ کے بیٹھے ہیں جندے ہوتے تیرے تو میرا زندگی دا سارا گزارا ہے، اور اندے واسطے پتہ نہیں کتنے جتن کر کے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتے کوئی جو جائیں بھی بندے بیٹھے ہوئے جرا راتی اٹھی کو یاد کر باندھے ہوئے مالک سکوں سارے سال دی میری میرے بالان دی روزیے اندے برکت دے میں سکو خیر و عافیت نال سارے گھر گنا ہوئے۔ یہ ایسا تانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ دنیا داری دی تانگ ہے، تے ایک ایجی بھی تانگ ہے جیری تیری تے میری تانگ ہونی چاہیے اور سوچ ہونی چاہیے ہے، اور اون نعمت کو یہ نعمت تے کو تے میں کو اللہ تعالیٰ ہر سال بعد وہ عطا کریں دے۔ وہ کیڑی نعمت ہے؟ وہ سونا ماہ رمضان ہے۔ مومن خوش تھی پوندے ہی مہینے دی وچ جی میں گندم دی اگوری وارا ڈیس جا کھڑن کبھی امبار لاگ ویسن کنک دے ایویں جیرے مومن لوگن وہ خوش تھائے بیٹھن دل دے وچ خوشیاں منے دے بیٹھن کہ کچھ دیوارہ بعد ہی کہ جہاں رمضان دا مہینہ آوڑا لے جن دے وچ رب نے رحمتاں وڈاونیاں، اور یہ اتنا سونا مہینہ جن دے واسطے لجپال کریم رجب دا مہینہ جی میں شروع تھی ویا نا، اصل تو شبان دے آخری دیوارہ پہنچے بیٹھے ہیں تیرے تے میرے لجپال کریم دی سنت مبارکہ کیڑی ہے؟ سونا رجب دا جی میں چندر نظر آویا نا، آپ دعا مانگ دیں اللہم بارک لنا فی رجب و شبان، اگلا جملہ لجپال کریم فرمائے وبلغنا فی رمضان وبلغنا الى رمضان، یا اللہ رجب دی وچی برکت دیویں، شبان وچی برکت دیویں، لیکن احسان اللہ میں سارے ہوتے سکو رمضان تک زندگی بھی دے چھوڑیں۔ اما عائشہ فرمائے لجپال کریم جی میں شبان المعظم شروع تھی دا ہی نا،
میرے تے تیرے نبی دا جرا سنت مبارکہ ہے نا وہ کیا ہے کہ جی میں شبان شروع تھی دا ہی نبی علیہ السلام آپ تہ بند بندے جے کو اساں ڈیڑھا آدھے ہیں حضور او بندے ہیں اور اندے وچ بھی بڑا علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اے جی تہ بند ہوندی ہے جڑا ڈیڑھا ہوندے اے حضور نے ساری زندگی بدھے تے پسند حضور نے شلوار کو کیتے ہیں زبانی مبارک حضور فرمیندن شلوار میں کو پسند ہے بندے لجپال کریم ڈیڑھا ہے حضور زندگی ساری حضور نے شلوار نہیں پاتی لیکن شلوار کو پسند کیتے کیوں اس گالوں کے اندے پردہ زیادہ ہوں دے اور حضور دی جری سنت مبارکہ ہے وہ ہے حضور نے تہ بند بدھے ڈیڑھا بدھے دھوتی بدھی ہے اے کریم ذات دی سنت مبارکہ ہے وال ایڈو سنتا تھی گیا ایک سنت تھی گئی سنت فعلی ایک سنت قولی تھی گئی حضور اپنی زبان مبارک نال اے آدھے پہن کہ میں کچھ شلوار پسند ہے اے حضور دی قولی سنت تھی گئی یعنی علاوان نال سنت تھی گئی تے بئی سنت ہے حضور دی کرن نال اس کو فعلی سنت آدھے ہیں حضور نے کیتا ہے کہ حضور نے تہ بند مندے اما فرمیدن کہ جلے حضور تہ بند مندے ہیں نا چادر بندے ہیں سارا سال حضور ڈھلی چادر بندے ہیں ڈھلی چادر بندے ہیں تہ بند ڈھلی بندے ہیں لیکن جلے لجپال کریم دا اے شعبان المعظم دا مہینہ آندہ آئی نا کریم ذات او جرا تہ بند ہوندی اس کو سختی نال بند چھوڑے ہیں یعنی اتنا سختی نال بندے ہیں کہ لجپال کریم دے جسم اتار دے ہوتے وٹ پائے ویندے ہیں جرے کپڑے دے ولاکے دے نال آویں دن میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا سال تسا تہ مبارک تہ بند مبارک ڈھلا بندے وے جرے شعبان المعظم نظر آندے تسا ای کو سخت کر چھڑے دے وے فرمایا عائشہ تے کو پتہ ہے میں رمضان المبارک دی تیاری کرن واسطے میں تہ بند کو اپنے آپ کو تیار کر چھڑے نا کہ ہون اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں اترانا لینا استقبال کرن گویا کہ رمضان المبارک دی استقبال کرنا اندہ دل وچ محبت پیدا کرنا اندے واسطے دل وچ چاہت پیدا کرنا آرزو رکھنا یہ لجپال کریم دی سنت مبارکہ ہے ہمیشہ لجپال این سونے مہینے آوان دیاں لجپال کریم نے انتظارہ کیتے ہیں کیوں نہ انتظارہ کرنا آقا علیہ السلام دے صحابی ہیں جنہاں حضرت سلیمان فارسی بہت عظیم صحابی ہیں آپ دے بارے آندے کہ آپ فرمیدن نبی علیہ السلام نے سکو خطبہ ریتا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے سکو خطبہ ریتا کیڑا یا ایوہ الناس اے لوگو حضور نے جڑا خطبہ ریتا اندے ویچ آقا علیہ السلام نے خطبے دے ویچ کیڑا کیڑا چیزہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قد ازلنا کم تو ہارے ہوتے اللہ رب ذوالجلال ایک مہینہ لہاوڑا لے ایک مہینے کو تو ہارے ہوتے لہاوڑا لے وہ مہینہ کے جائے فرمایا وہ مہینے دی وچ جعل اللہ سیامہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ مہینے دی وچ تو ہارے تے روزے فرض کر چھوڑن دوجا فرمایا روزے فرض ہیں اور دوجا فرمایا نبی علیہ السلام نے وَقَيَامَ لَيْلَهُ تَطَوَّعًا اندے ویچ راتی کھڑے تھی کہ اللہ دی عبادت کرنا اے حضور دی سنت مبارکہ تطوعاً لجپال نے اے اپنے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھی اگو ایک مہینہ آدھا پائے اندے ویچ روزے رکھنا تیرے تے میرے تے فرض ہیں اور حضور نے دوجی گل جڑی سمجھائی او فرمایا اندے ویچ راتی کھڑے تھی کہ اللہ دی عبادت کرنا اے نفلی عبادت تطوعاً نفل یہ حضور نبی علیہ السلام نے تراوی دے پاسے تیری تے میرا اے ذہن کیتا ہے کہ جیری تراوی ہے اے توارے تے نفل عبادت ہے اے بھی کرنی ہے اندے وچ کافی ساری بائیوی مسائل ہیں کہ آیا اے جیری تراوی ہے اے پڑھنا مرد عورت دے ہوتے ضروری ہے یا کوئی نہ یہ بھی مسئلہ ہی سمجھے ونجا چونکہ اگو رمضان شریف جمعۃ المبارک ہو سکتے ہو جو سکوں رمضان دے وچ آ ونجے تے میں نہ چاہتا کہ کہیں بندے دی پہلی ڈیوار کو بھی تراوی ضائع تھی ونا شروع تھی ونجے سارے دماغ دے وچ سارے بھراواں دے وچ نوجوان نسل بڑھڑے کئی لوگاں دے اے دماغی چے اماں سارے ماما بھینیاں گھر وچ بیٹھن انہاں سارے دے دماغی چے جیرا روزہ رکھے وہ تراوی پڑھے یہ دماغی چے نا مسئلہ جیرا روزہ رکھسی وہ تراوی پڑھے حالانکہ مسئلہ یہ نہیں جیرا تراوی دا مسئلہ ہے
وہ تراوی الگ واجب ہے، تراوی الگ واجب ہے، کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، روزہ رکھنا واجب ہے لیکن تراوی پڑھنا، روزہ رکھنا فرض ہے، تراوی پڑھنا واجب ہے۔ اور روزہ جرا رکھے او بھی تراوی پڑھے تے جرا روزہ نہ رکھے او بھی تراوی پڑھنا اون دے واسطے بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام دا ایک تو فرمان سناواں، سارے علماء نے ایک لکھی ہے گل، بندہ ساری زندگی نفلی عبادتہ کریں دا راوے، ساری زندگی بندہ نفلی عبادتہ کریں دا راوے اور ایک فرض کو جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے وے، ایک فرض کو جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے وے تے ایک پاسے ساری نفلیاں عبادتہ کریں دا راوے تے انہوں ایک فرض کو چھوڑ دیتے۔ مسئلہ سمجھا بڑا قیمتی مسئلہ ہے، ایک بندہ ساری زندگی نفلیاں پڑھتا رہے، نفلیاں عبادتہ کریں دا رہے، جی میں آکو چنات خانیاں بھی کریں دا رہے، صدقہ خیرات بھی کریں دا رہے، نفلیاں بھی پڑھتا رہے، ساریاں عبادتہ ایک پاسے تے جڑے ایک بندے نے فرض چھوڑ دیتے وہ نفلیاں ساریاں کٹھیاں کر گنو نا، سارے علماء نے لکھے ساریاں نفلیاں کٹھیاں کرو، ایک فرض جرا چھوڑے ان دے برابر نہیں تھی سکتا، ایک فرض جرا جان بوجھ کے چھوڑی بیٹھے انہوں ساری نفلیاں ایک پاسے رکھ کے ان دا معاوضنہ کیتا ونجے، ان دا وزن کیتا ونجے، والوی وہ نفلی عبادتاں ان فرض ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتی، تو دسو فرض کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایسا نہیں سمجھے دے کہ کوئی بندہ خامخواہ فرض چھوڑ دے وے، جی بندہ نماز فرض چھوڑ دیں دے اور ان کی اہمیت ہی نہیں سرنے دا۔ لیکن میں تو پچھلی بھی جمعے دوتے ایک حدیث پاک سنائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنا بندہ مومن کل کوئی گناہ تھی دے نا وہ ایویں سمجھے دے جی میں پہاڑ دے ہٹھو آ گئے، تے جڑا منافق ہے انہیں کل اگر کوئی گناہ تھی وجے او کو ایویں محسوس تھی دے جی میں اون جڑا ہے ہونے ہونے کہ ان دے جسم دے ہوتے مکھی بیٹھی تے مکھی اڑی گئی ہے، جی میں مکھی اڑے ونجے تے اس کو احساس نہیں تھی ان دے باوے تے ولا لگی ونجے او حکم محسوس نہیں تھیندا۔ جڑا منافق بندہ ہوندے نا وہ اللہ دا فرض چھوڑ بھی دے وے، گناہ کر رہی بھی بیٹھا، حکم محسوس نہیں تھیندا کہ میں، لیکن جڑا بندہ مومن ہو سی ہن اون دی شان سن، اگر اور 5 وقت دا سچا نمازی ہے، نماز پڑھانا لائے اور اللہ دے فرائض دی پاسداری حفاظت کرنا لائے، اگر کریں ایک نماز جو چھٹ ویسی نا وہ بے چین تھی ویسی اگلی نماز واسطے کھڑا انتظار کریں دا ہو سی، اللہ کول اے دعا منگڑ واسطے تیار کھڑا ہو سی کہ جرا اے میرا پچھلا فرض چھٹ گیا ان دی دعا منگ سی، اللہ کل توبہ کرے سی، جرا ہر ویلے چھوڑے بیٹھا تھا رسم ہے۔ اس گلو ایک فرض نماز چھوڑنا یا ایک فرض چھوڑنا ساری نفلیاں عبادتاں ان دا برابر ہی نہیں کر سکدیاں، اس گلو سب تو پہلے فرض پکڑنا ہے۔ اور ایویں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جرا سونا مہینہ آندا پائیں این دے وچ اگر کوئی نفل عبادت کرے سی تو رب تعالیٰ اس کو فرض دا ثواب عطا فرمے سی، مہینے دے وچ اگلے رمضان المبارک دے وچ جڑا صرف نفل پڑھ سی اللہ اس کو فرض دا ثواب عطا کرے سی، تے جڑا بندہ فرض ادا کرے سی نا رب اس کو 70 فرضاں دا ثواب عطا کرے سی۔ تیرے تے میرے واسطے اللہ دی رحمت دے خزانے دے منہ کھلے پین، صرف رب دی رحمت دے آون دے پاسے ساکو آون دی ضرورت ہے۔ اور ایویں نبی علیہ السلام نے حدیث پاک دے وچ اسی دے وچ فرمایا کہ جی میں ہن فرض نماز دی گل چلیے تے ایویں روزہ انسان دے ہوتے کیا ہے مرزا او فرض ہے، رب نے انسان دے ہوتے روزہ کیا کی دے فرض، بغیر کئی شرعی عذر دے روزے کو چھوڑنا جائز کوئی نہیں۔ تے جڑا مسئلہ چلائی بیٹھا ہمیں وہ ہے تراوی دا مسئلہ کہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بالغ مرد ہے یا عورت ہے، او بغیر کئی شرعی عذر دے تراوی روزہ رکھے یا نہ رکھے ان دے واسطے تراوی پڑھنا ضروری ہے، تراوی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں جیری جماعت ہے او سنت ہے، کوئی سنت او سنت ہے کوئی اگر ایندرال پڑھ گئی تو اس کو ثواب مل سی، اس گلوں اے ضروری ہے بندہ کہ ہر بندہ پہلی رمضان کو ہی تراوی پڑھنا شروع کر دے، اے نہ سمجھے جی میں عام نمازاں سا پڑھتے ہیں تیرے تے میرے تے اوتا فرض ہے لیکن تراوی پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور دوجہ جرا ہے بغیر شرعی عذر دے روزہ چھوڑ دینا یاد رکھا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ہک روزہ چھوڑ دے وے اگر وہ سارے زندگی وہ ہک فرض کو وہ ہک جرا روزہ چھوڑے ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے وہ ہک روزے دے برابر نہیں پہنچ سکدا، ہک روزے دے ثواب دے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس گلو اصلا لالچی ہونا ہے، ہر کم اتسا کو لالچ ہوندے لیکن رمضان دے روزے دے واسطے لالچ ہونا چاہیے کہ ایک روزہ چھٹ گیا تھا ساری زندگی اگر میں روزے رکھدا ونجا تا ایک روزے دے برابر نہیں تھی سکتی،
اور اس گھر نبی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا شہر عظیم، یہ جرا ماہ رمضان آدھا پائے یہ بہوں وڈا مہینہ ہے، بہوں شہر عظیم وڈا مہینہ ہے، اور دوجہ فرمایا شہر صبر اے صبر دا مہینہ ہے۔ کس دا مہینہ ہے؟ سب تو پہلے اس دے وچ صبر، اور صبر دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو وڈا جہاں بندہ صبر کریں دے اندے واسطے انعام ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنا لیند نال ہوں دے۔ اور دوجی آیت کریمہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن آدھے جڑے صبر کریں دن نا، صبر کو پورا کریں دن، کہیں انہوں کو تکلیف آویں تے صبر چا کریں دن، صبر دے ہوتے اجر کیا رہنا بغیر حساب۔ دیکھو کئی بھی عمل کریں دے بھی تو تے میں اگر کئی نیکی چا کروں اللہ تعالیٰ اندھا ہک دے بدلے ڈہا تو 700 گنا تک اندھا اجر و ثواب ہے، لیکن ہک ایجا بھی عمل ہے جندہ رب تعالیٰ نے کوئی اجر و ثواب دا تعین نہیں کیتا کہ بھی اندھا 1000 گنا مل سی یا 14 گنا مل سی یا 21 گنا مل سی یا 100 گنا مل سی، نہیں، فرمایا بغیر حساب۔ کیا بغیر حساب؟ ادھا حساب نہیں لے سکتے۔ اور کیوں نہ حساب؟ اس گلوں کہ اللہ دی محبوب علیہ السلام نے فرمایا روزہ جو اللہ دی واسطے ہے رب ایندی جزا خود رہے سی ہو سی کیشے، اور رب جان دے کیڑی جزا ہو سی۔ اس گلوں اے شہرن صبر نے سب تو وڈا، اور سارے واسطے اے بہت امتحان ہوں دے، خاص کر سارے بزرگ نوجوان ہوں تو نوجوانہ دے بھی حال خراب ہے۔ اے جرا رمضان مبارک دا مہینہ ہے، صبر دا جلے مہینہ ہے، تو ایندے صبر کرنا چاہیے، روزہ رکھ کے ڈانڈ تے پٹ ایک بے نال جھگڑا تے جھیڑا نہیں کرنا۔ اے نہیں کہ زال تے بال بھی پریشان تھا ہے وہ دینوں کہ ہون ابا سے انہیں روزہ رکھ دیتے، اور بلکہ کئی لوگاں دے منہ دے وچ سنن آندے کہ اگو رمضان شریف آندا پہ بابے روزے رکھنے تے بابے ساکو بشکنا کوئی نہیں، اون روزے دا فائدہ کہانی، اون روزے دا اون دا اجر ثواب۔ اس کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کم صائمن لیس لہ صومن، کتنے روزے دار ہیں جنہاں دا روزہ ہی کوئی نہیں ہوندا، کتنے روزے دار ہیں جنہاں دا روزہ ہی کوئی نہیں ہوندا، تے جندے کول پتر ڈریا ودا ہوئے، دھی ڈری ودی ہوئے، گھر والی ڈری ودی ہوئے کہ ابے سے ہن روزے رکھنے ساری تے شام تین ساری تب ہن تے ساکو ابا سے حکے دے پیچھے ہی کٹے سی، اگر نسوار سامنے کوئی نہیں پئی دیر تھی گئی تائیں بھی دھی یا پتر کٹیا کھڑے۔ اے جو روزے رکھن دا بھی کوئی کم صائمن لیس لہ صومن، کتنے روزے دار ہیں جنہاں دا روزہ ہوندا ہی کوئی نہیں، صرف اللہ انہاں دے اللہ لفظاں دے اللہ عطش یا اللہ جو کہ اور یا تا بکھے صرف بکھا ہے یا او تس نہیں بھیندن، انہاں دا بکھا تے سراونا انہاں دا کوئی فائدہ کہانی، کیونکہ روزہ انہاں دا روزہ صبر دیں دے، روزہ کس دیں دے صبر۔ اس گلو روزے دے وچ صبر کرنے، اور جہاں صبر نہیں کریں دا انہاں روزہ بھی کوئی نہیں۔ اس گلو اے اپنے دل وچ اے تہیہ کر گنو کہ انشاءاللہ رمضان رکھنے تو این رکھنے جی لجپال کریم نے رکھا ہے، جی سونے نے رکھا ہے، انتظار ایویں کرنے جی لجپال کریم نے انتظار کیتا ہے، استقبال ایویں رمضان دا کرنے جی لجپال کریم نے کیتا ہے، اور اے استقبال کرنا مہمان آندہ پائے ان دی قدر کرن دی۔ اور نبی علیہ السلام نے بلکہ جیویں سونا رمضان دا چند دے دین آقا علیہ السلام کری دعا کریں دین یا اللہ او کم کرن دی توفیق دے جن دے کول تو راضی تھی ونجے۔ اس گلو اے شہرن صبرن، اے جرا مہینہ ہے کس دا ہے؟ صبر دا مہینہ ہے۔ اور اے نبی علیہ السلام دے ایک اور حدیث سے پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جلے اے چاندر مبارک نظر آوے دے رمضان دا تو ایک تا اندے چے صبر کرنا چاہیے دے، تو دوجے نبی علیہ السلام فرمایا اے جیویں نظر آوے دے بس اس تو بعد بندہ مومن دا رزق ودھنا شروع تھی ویں دے۔ رزق کیا تھی دے؟ اس مہینے دی وچ بندہ مومن دا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا شہرن یزاد الرزق المؤمن، اللہ رب ذوالجلال بندہ مومن دا رزق ودھا دیں دے۔ اس گلو اندے ایک کنجوسی نہیں کرنی کہ ہن رمضان مبارک آندا پہ میری دھی اگر پتر روزہ رکھا تو پتہ نہیں سیب کتوں گنسا پلانی شے کتوں گنسا، نہیں، رب نے رزق ودھاونے اس مہینے دی وچ اس دی ذات تے بھروسہ کرنے رب ذوالجلال اپنے غیب دے خزانہ چوتھا کرے سی۔ دوجا فرمایا کہ او مہینہ ہے جن دی وچ رب ذوالجلال اپنے بندے دے گناہ دی بخشش عطا کریں دے۔ کس واسطے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا او شخص جائے کہیں بندہ مومن دا این رمضان مبارک دا روزہ ودھوایا رب ذوالجلال اندے روزے ودھواون دے نال، اللہ رب ذوالجلال اندے روزے ودھواون دے نال اس کو کہہ اجر و ثواب عطا فرمایا اندے روزے ودھواون دے نال رب اندے جتنے پچھلے گناہ سارے معاف کر چھڑے سی،
اور روزے ودھاون والا جڑا روزہ ودھائی بیٹھے جائیں ودھوائے اور روزے ودھاون والے کو جتنا ثواب اللہ نے عطا کیتے بغیر کمی کوتاہی کیتے رب ذوالجلال اوویں اوندا اجر و ثواب عطا کرے دے اون بندے کو جڑا روزہ ودھوائی کھڑا ہوندے۔ صحابہ نے عرض کی سونا تو سا روزہ ودھاون دی گال کریں دے وے تے کہیں کل جو دسترخوان لاون دا رزق روٹی پانی بھی نہ ہوئے وہ کیا کرے سی۔ کچھ لوگ ایو جو نادار ہوندن جے گھر اپنے کھاون دا نہیں ہوندا۔ لجپال کریم نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں بندہ مومن کو دودھ دے نال روزہ ودوا چھوڑے سی۔ والے ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ دودھ تا انہاں دے حسن جنہاں دے بکریاں حسن بھیڑاں حسن اٹھ حسن انہاں دے دودھ ہو سی سارے کل کتھوں دودھ آ گیا۔ لجپال کریم نے فرمایا ول عرب دے وچ چونکہ کھجور زیادہ تھی دی فرمایا اگر کوئی ایک گھٹ کہیں کو دودھ دا نہیں دے سکتا انہیں کو دودھ کوئی نہیں ول اس کو چاہیے کہ کھجور دا ایک دانہ کہیں بندہ مومن کو دے چھوڑے۔ ول اے سارے پاس جی میں آج کل افطار پارٹیاں چلن لگ گئے نا افطار پارٹیاں دے نال روزیاں دا ثواب صرف نہیں ملتا بلکہ کہیں کو اگر ایک کھجور دا دانہ دے چا ول رب ذوالجلال ثواب روزے اتنا عطا کریں دے۔ اگلی گال نبی علیہ السلام نے ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ کھجوراں وچ قسمت والے دے حسن دودھ بھی قسمت والے دے حسن اور کھجوراں بھی قسمت والے دے حسن تے جے کول اے کچھ بھی نہ ہوے او کیا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او بالماء کوئی بندہ سکھنا پانی کا کو نہیں پلا سکتا سکھنا پانی جو پلاوے چا تے ہکو گھٹ پلاوے چا اون دا اللہ رب الجلال ثواب عطا کر دے سی۔ یہ ساری مسجد دے وچ جو روزہ ودھدا پیا ہوئے تے کہیں کولر بھاڑ کے شام کو رکھ دیتے او چہرا بندہ بھی کولر وچ پانی پیسی رب الجلال کولر بھرن والے کو رب اون دا ثواب عطا کرے سی۔ اور ایویں کہ بندے آ کے اس کو کچھ بھی کوئی نہیں لکے چھپے آ کے دو دانے مولوی صاحب کو دیتے مسجد وچ ویندے پاوے اے دو دانے پنڈ تے جدی ونجو تے میرے طرف روزہ ودھا چھڑائے۔ ضروری نہیں کہ بندہ وڈیاں وڈیاں پارٹیاں کرے تے ختم پڑھاوڑے۔ میرے بہت سارے میں پچھلے بھی رمضان مبارک دے وچ ایک تو کو طریقہ کار دسا ہے اے نہیں ضروری ہوندا کہ تسا ختم پڑھواؤ تے فلانے بندے کو سڈو تے فلانے بندے آج ساری جڑے پارٹیاں تھیں پن نا جمعے جڑے اساں رمضان مبارک دے وچ روزے ودھوے نے نا وہ ساری ایک دکھلاوے واسطے بن ویندی ہے کہ اساں زیادہ تر انہاں لوگوں کو سریندے ہیں جڑے امیر تے کبیر ہوویں تاکہ پتہ لگنا چاہیے ملک صاحب نے روزہ کھلوائے۔ اے نہیں نبی علیہ السلام دا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ سب تو بہترین عمل او ہے کہ جڑا بندہ عمل کرے لیکن تھوڑا ہوئے تے ہمیشہ کرے۔ دیکھو نا ایک بندے ہکی دیوار اے وڈی ساری جڑا دیگاں پکائیں تے بڑی بہترین قسم دا انہاں کھانا پکھواری تے ایک بندہ او ہے جڑا ہر روز کھجور کھویدا کھڑے ہر روز پانی ہر روز اودے کول دودھ دا پیالہ روزے دار دے گھر پہنچا دیندے تے او جڑا بندہ ہک دیوار اتنے ڈشاں تے ڈنر لا دیتے نے اوندا اتنا ثواب نہ مل سی جتنا ہر روز بندہ جڑا روزہ ودھویندا کھڑے اس کو زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ کیوں حضور کا فرمان ہے تھوڑا ہے ہوئے لیکن ہمیشہ ہوئے اللہ تعالیٰ اوندا اجر و ثواب زیادہ عطا کرے دے۔ اس گلو اے روزہ جڑا ودھواونا اے وی اے تیاری کرن دا مہینہ ہے۔ اے ہن 8 وارے جڑا رات پین سارے کول انہاں دے وچ رمضان مبارک دی تیاری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو تیار کرنے ہیں۔ آقا علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دی گھر علی فرمائندے حضور تہ بند کو کس گندے ہیں کمر بند گندے ہیں جی میں بندہ کہیں شے دی تیاری اگو تساں لو آندے پن ڈاتریاں کلاونے شروع تھی ویندے ہو ڈاتریاں دی نال کلے سے تو ہن اے وی اپنے جسم دے نال آکھنے کہ ہر شے دی زکات ہوندی ہے اور جسم دی بھی زکات اللہ رب الجلال نے رکھی ہے۔ وہ کیڑی زکات ہے؟ وہ زکات یہ ہے کہ انسان دے تے جڑا رب الجلال نے روزے اچھا کئی لوگوں کو اے وی ہوندے سارا سال تکلیف کو نہیں نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے نہ کچھ بھی کوئی نہیں نہ نوجوان بھراواں کو بھی جویں رمضان مبارک نظر آسی وہ سر دا دردی شروع تھی ویسی تے الٹیاں بھی شروع تھی ویسن اچھا اویں سویرے نال ناشتہ کرنا ہوئے تو بغیر کہیں رکاوٹ دے ناشتے دے 2-4 پراٹھے دے گھن چھوڑندن لیکن آدھے کہن جی استاد جی میں اگر روزہ رکھاں تو میں جڑے سویرے روٹی کھانا ہوں میں الٹی آ ویندی ہے۔ یہ صرف بہانے ہیں صرف میں آدھا انہاں بھراواں کول سنگیاں کول پوچھ جڑا مسلمان انہیں نال دل چاہت گن کے بیٹھے کہ کیری دیوار اور روزہ او کیری دیوار اور رمضان مبارک آسی کہ میں روزے رکھساں اور اندے دل چے خواہش ہے کہ رب ذوالجلال کدا او مہینہ گھن کے آسی برکتاں اللہ جے وچ بندہ مومن دا اللہ تعالیٰ رزق ودا کر چھڑے نے۔ اور اس بعد نبی علیہ السلام نے 4 کم دسن رمضان مبارک دے وچ 4 کم بندے کو کرنے چاہیے کہہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندہ اللہ رب ذوالجلال دے نال او کم کر سکتے تے 2 اپنی ذات واسطے کر سکتے 2 کم او ہیں جڑے اللہ دی ذات واسطے کرنے تے 2 کم او ہیں جڑا بندے نے اپنے واسطے کرنے پورے رمضان دے وچ کرنا چاہیے اور اے بندے کو ایک ترتیب بناونا چاہیے رمضان مبارک دے وچ کہ اے جڑے 4 کم میں کہڑے ٹائم کرے سا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے سب تو زیادہ اس رمضان المبارک دے وچ جڑا کم کرنے او ہے کلمہ طیبہ دا ورد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب تو زیادہ انہا ورد کرو۔ دوجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو زیادہ استغفار کرو، اس مہینے دی وچ کیا کرو؟ استغفار۔ اے دو او کم ہیں جڑے اللہ دی ذات واسطے کرنن تے بے دو کم اللہ دے محبوب نے تیرے تے میرے واسطے فرمایا او تسا اپنے واسطے کیتے کرو۔ او کیڑے دو ہیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ او ہی کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت طلب کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جنت ای مہینے دی وچ طلب کرنی ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے جڑا بندہ مومن دیوار دی وچ 3 دفعہ رب ذوالجلال دی بارگاہ دی وچ اے دعا منگے یا اللہ میں کو جنت عطا کر، 3 دفعہ حضور فرماتے دیوار دی وچ جڑا بندہ 3 دفعہ اللہ دی بارگاہ دی وچ دعا منگے مالک میں کو جنت عطا کر، والے جنت اللہ کول اے فریاد کریں دیئے اے عرض کریں دیئے مالک جڑا بندہ میں کو منگدا پائے، جڑا بندہ تیرے کول میں کو منگدا پائے میں کو او عطا کر چھوڑ، وہ بندے کو جنت آ دیئے مالک کے جو منگدا پائے عطا کر چھوڑ۔ دوجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوجا کم جڑے اپنی ذات دے واسطے کرنے نا اس رمضان المبارک دے پورے مہینے دے وچ جڑا کم کرے او اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کل پناہ طلب کرنی ہے، مالک میں کو گناہگار کو جہنم کل پناہ عطا فرما۔ اے او مہینہ ہے جن دے وچ تیرے منگانے وچ کمی تھی سکتی ہے، رب دی دیوانے وچ کمی نہیں تھی سکتی، اور اتنیاں برکتاں تے رحمتاں جندا لمحہ لمحہ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اتنیاں رحمتاں برکتاں والا مہینہ ہے جڑے سویرے بندہ اٹھدے سحری دے ٹائم رب ذوالجلال فرشتاں دی وچ بہہ کے بندے دے تذکرہ خیر کرندا بیٹھا ہوندے، رب خوش پیا تھیندا ہوندے اے فرشتے دیکھو جے دے بارے تسا آدے آوے کہ اے خون ریزیاں کرے سی، اے لوگوں کو مرے سی، دیکھو رات دا پہرے کئی لوگ ستے پہنے اے اٹھی کے میری بارگاہ دی وچ آ کے بیٹھے اور تہجد بھی پڑھدا بیٹھے اور اے روزے رکھدا بیٹھے۔ اور ایک اور بھی حدیث پاک دے جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان المبارک دے وچ جڑے سحری دے ٹائم بندہ آپ اٹھے نا نکڑے نکڑے جڑے بال ہوندے نا انہاں کو بھی اٹھاونا چاہیے، انہاں کو بھی اوندا فائدہ کیا تھی سی؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوندا فائدہ اے تھی سی جڑا بندہ سحری کرے سی، گھر دے جتنے بندے سحری کرے سی سحری کرن دے نال کھاندا بھی آپ پیے پیٹ بھی اوندا بھریندا پے، لیکن سحری کرن دے نال جے روزہ رکھنے اوندی بھی اوکو بھی اللہ برکت عطا کرے سی، تے جڑا چھوٹا بال روزہ نہیں رکھدا پیا صرف روٹی کھاندا پے سحری دے ٹائم رب ذوالجلال اوندے صدقے نال اللہ اوندی رزق دی بھی برکت عطا کرے۔ اس کر خود بھی اٹھنے اور بالا کو بھی اٹھاونے خوش دلی دنال، بلکہ میرے تک خیال ہے کہ کئی بال ایو جائے ہوندن جڑے بال دی خواہش ہوندی ہے کہ ساکو اٹھایا ونجے، انہاں کو باقاعدہ اٹھایا ونجے، اور چھوٹا بال بھی جتنا ہی چھوٹا ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کچھ نہیں تھیندا، اور ان نال تا فائدہ ہے اللہ دی رحمت اس ویلے لاندی پئی ہوندی ہے، برکت راندی پئی ہوندی جڑے سحری دا ٹائم ہوندے۔ اللہ رب ذوالجلال جڑا کچھ بیان کیتے مالک اپنے محبوب دے صدقے نال ان عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔